انقلاب کی نیچر کو سمجھو۔ یہ غار ہرا کی تنہائی میں آتا ہے اور پھر دنیا میں خود ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مفید تنہائی کا لازمی نتیجہ ہے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سوچ کے مطابق ساری دنیا بدل جائے اور سب سے آخر میں تم بدلو۔ ایسی تبدیلی کبھی نہیں آئی، کبھی آئے گی بھی نہیں۔ یہ دنیا کبھی بھی نہیں بدلی ہے، کسی کی بھی سوچوں سے نہیں بدلی ہے۔ یہ بڑے بڑے فلسفیوں اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی سوچوں سے نہیں بدلی تو تمہارے سوچنے سے کیا خاک بدلے گی؟ ہاں، فرد بدلے ہیں، بدل رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، اور انہی افراد کی وجہ سے انسانی زندگی برقرار ہے۔ کیا آپ سوچتے دماغ اور ایکشن کرتے جسم کے علاوہ بھی کچھ ہو یا نہیں ہو؟ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف سوچتا دماغ ہونے سے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف آپ ہی سوچ رہے ہیں؟ یہ وہ دور ہے جس میں ہر انسان ہی سوچ رہا ہے اور بے تحاشا سوچ رہا ہے۔ جو پوائنٹ مس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچتا دماغ آپ کا نہیں ہے، آپ اس سوچتے دماغ کے ہو گئے ہو۔ یاد رکھنا، اندھیرا ہو تو روشنی کے تھاٹ سے اندھیرا مٹ نہیں جاتا۔ اندھیرے کو مٹانا ہو تو روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ غربت ہو تو دولت کے خیال سے غربت نہیں مٹتی، بلکہ اس کے لیے دولت چاہیے ہوتی ہے۔ بیماری ہو تو صحت کے تصور سے کچھ ہاتھ نہ لگے گا، علاج چاہیے ہوتا ہے۔ کون ہے جو اندھیرے میں روشنی کا تھاٹ نہیں سوچتا؟ کون غریب ہے جو دولت کے خیالات سے آکوپائیڈ نہیں ہے؟ کون بیمار ہے جو صحت کے آئیڈیاز سے بھرا ہوا نہیں ہوتا؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ روشنی سے محروم دماغ روشنی کے بارے میں سارا دن سوچتا ہے۔ غربت میں گرفتار فیملی سارا دن دولت کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بیمار آدمی کے پاس صحت کے سب سے زیادہ خیالات، تصورات، معلومات ہوتی ہیں۔ یہ تمہارا سوچتا دماغ کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ کیفیت بذات خود کسی محرومی کا بتا دیتی ہے۔ سوچتے رہنا کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں رہا، اور تھنکنگ مائنڈ کوئی تمہاری عظمت کا آئینہ دار بھی نہیں ہے۔ تمہاری عظمت جس چیز میں چھپی ہے وہ ہے توجہ، فوکس، دھیان، مراقبہ، میڈیٹیشن، عبادت۔ یہ سارے لفظ ہم معنی ہیں، ایک ہی حقیقت کا آئینہ ہے۔ دھیان ہے طاقت، توجہ ہے تمہاری عظمت۔ دیکھتے ہو سورج کی روشنی کو، بکھری ہوئی ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاتی، مگر اسی روشنی کو کسی شیشے میں سے گزار کر فوکس کر دو تو کاغذ کو آگ لگا دیتی ہے۔ بکھرا ہوا پانی کچھ بھی قابل استعمال نہیں ہے، فوکس ٹربائن ہو جائے تو بجلی پیدا کر دیتا ہے۔ دھیان چاہیے، دھیان انرجی ہے، اور کامل دھیان، مکمل فوکس ہی وہ دیا سلائی ہے جو اندر کے دیے کو جلا سکتی ہے۔ جب یہ اندر کا دیا جل جاتا ہے تو پھر اصل میں تم ہوتے ہو۔ پھر تم اپنے اندر کو بھی درست طور پر نہیں دیکھ پاتے بلکہ باہر کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ تب جنم ہوتا ہے وزڈم کا، حکمت کا۔ دھیان سے حقیقت کا دیدار بھی جڑا ہے اور دھیان سے حکمت بھی جڑی ہے۔ تھاٹ تو اندھے آدمی کا اندھیرے میں ٹٹولنا ہے۔ تھاٹ فلنس کی تمہاری زندگی میں کچھ زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ تھاٹ پتہ ہے کیسے ہیں؟ یہ اندھیری رات میں ایک اندھیرے گھر میں ایک اندھے آدمی کی طرف سے ایک ایسی کالی بلی کی تلاش کا عمل ہے جو وہاں ہے ہی نہیں۔ سمجھو، پہلے تو آنکھ چاہیے، نہیں تو تم مسائل کو ہی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ تم بڑے بڑے جواب ڈھونڈنے نکل جاؤ گے اور مسائل کو دیکھ ہی نہ سکو گے، بلکہ الٹا جوابوں کی تلاش میں اور مسائل لے آؤ گے۔ غور نہیں کرتے ہو انسانوں کے تھاٹس کو اور ان سے جڑے ایکشنز کو۔ انسان ایٹم سے انرجی ڈھونڈنے جاتا ہے اور ایٹم بم نکال کے لے آتا ہے۔ ایک چھوٹے سے مسئلے کا حل ڈھونڈنے جاتا ہے اور اس سے بھی بڑا مسئلہ نکال کے لے آتا ہے۔ دنیا کے سارے مسائل کو غور سے دیکھو، زیادہ تر مسائل تمہیں وہ ملیں گے جو تمہارے حلوں سے نکلے ہیں۔ تم تنہائی اور بیگانگی پر سوچتے ہو اور سوشل میڈیا ایجاد کر کے لے آتے ہو، مگر وہی سوشل میڈیا تمہیں اور تنہا اور بیگانہ کر دیتا ہے۔ ایک مسئلہ دباتے ہو 10 ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دنیا کو غور سے کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ یہ بہت سوچ رہی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ سوچنے میں کون سی کمی ہوئی ہے؟ تھاٹ میں ہم کون سا پیچھے ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی اسپیشی اتنا نہیں سوچ رہی ہے جتنا انسان سوچ رہا ہے، مگر کیا اس سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ انسانوں کے مسائل بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ گزشتہ 5-6 ہزار برسوں سے انسان کر ہی کیا رہا ہے؟ بس سوچ ہی تو رہا ہے، مگر ہاتھ کیا آیا؟ تھاٹ سے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔
50,000 साल भी तुम ऐसे मज़ीद सोच लो, मसले हल नहीं होंगे, बढ़ेंगे। थॉट्स खाली लफ्ज़ों की जुगाली हैं। भैंस सारा दिन जुगाली करती है और ये समझने का भरम पाल लेती है कि वो भैंसों के तमाम मसाइल हल कर देगी। सवाल तो ये है कि क्या इससे मसाइल हल हो जाएंगे? तब्दीली जब कहीं आई है तो राइट फोकस से आई है, खुद पर तवज्जो से आई है, ध्यान से आई है। फोकस से बदलते हो तुम, ध्यान से होते हो हकीकी तुम। मेडिटेशन मराकबे से आता है ज़ाती इनकलाब। तो पहली बात तो इस सवाल के करने वाले से मैं यही कहूँगा कि सोच से कुछ बड़ा कभी हुआ है ना हो सकता है। ये जो मुल्क के हालात देखकर, माशरे का ज़वाल देखकर, तमद्दुन का इन्हतात देखकर तुम्हारा खून खौलता है, ये तुम्हारी कोई खूबी नहीं है, ये बस हार्मोनल इशू है। जवानी में खून जोश मार सकता है, ये बात बजा, मगर इससे तुम इनकलाब ले आओगे ये नामुमकिन है। जवानी में खून का जोश मारना हार्मोनल प्रॉब्लम है। तुम्हारे माशरे में ये मसाइल ना भी होते तो तुम्हारा खून तब भी ऐसे ही जोश मारता। तुम उन मुल्कों को देख लो कि जहाँ ये मसाइल नहीं हैं, वहाँ का नौजवान भी कुछ ना कुछ इनकलाबी थॉट्स लेकर ही जी रहा है। तो इस उम्र में ईगो की पैडलिंग के लिए वजूहात हों या ना हों, ये थॉट्स का चक्कर लगा रहेगा। जवानी में खून खौलता ही है, वैसे ही जैसे सावन में बारिश होती ही है, मौसम गर्मा में गर्मी पड़ती ही है, बहार में फूल पत्ते खिलते ही हैं, सर्दी में सर्दी पड़ती ही है। जवानी में वैसे ही बड़े बड़े थॉट्स उठते हैं, खून खौलता है, वैसे ही जैसे बुढ़ापे में खून सर्द होकर जम जाता है। जैसे बूढ़ा आदमी ज़िंदगी के इख्तिताम को करीब देखकर कहता है कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी हो सो हो। जैसे बूढ़े का इनकलाब मर जाना नॉर्मल है, वैसे जवानी में इनकलाब का कीड़ा होना नॉर्मल है। न बूढ़े की शांति कोई कारनामा है, न जवानी में इनकलाबी थॉट्स का होना कोई कमाल है। न इस इनकलाब की कोई वैल्यू है, न इस शांति की कोई वैल्यू। ये तो बस बहार और ख़िज़ा का नेचुरल खेल है। बहार में हर पत्ता, हर शाख ऐसे फैलता है, फूलता है कि जैसे उसे रोकने वाला कोई नहीं। ख़िज़ा में यही शाखें, यही पत्ते झड़ने पर राज़ी बर रज़ा हो जाते हैं। मौत करीब आ रही है और पत्ता कर भी क्या सकता है। जैसे ख़िज़ा में बूढ़े पत्तों का झड़ जाना कमाल नहीं, वैसे ही नोखेज़ पत्तों का आसमान को घेर लेना कोई कारनामा नहीं। तुम कोई अनोखे नहीं हो ये सोचने वाले, सब सोच रहे हैं और सबको सोचों ने दीवाना कर रखा है। मैं तुम्हें सोचने से नहीं रोक रहा, मैं सिर्फ जाग कर सोचने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम जाग जाओ और फिर सोचो। सोए हुए आदमी का सोचना बस ख्वाब है, ख्वाबों से हकीकतें नहीं बदलती। गुनाह सोचना नहीं, गुनाह है सोया हुआ होना, सोए हुए सोचना। सोया हुआ अपने ख्वाब में चाहे कुछ भी देख रहा है, चाहे जैसे भी दुनिया बदल रहा है, चाहे जैसे भी इनकलाब ला रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तुम अब सोच रहे हो, कल को थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी तो तुम अपनी इन्हीं इनकलाबी सोचों को कहोगे कि जवानी की नादानियाँ थी। पुराने बूढ़े इनकलाबियों से जाकर मिलो, सुनो क्या कह रहे हो। मैं सोचने और करने का दुश्मन नहीं, थॉट्स और एक्शंस का मुखालिफ नहीं, सोने का मुखालिफ हूँ। तुम सोच रहे हो तो कोई तीर नहीं मार रहे, ये तुम्हारा आदती सोचना है। कितने ही ऐसे नौजवान हैं जो सोच रहे हैं, जिनका खून खौल रहा है, मगर क्या कर पा रहे हैं। तुम रात को अजीम थॉट सोचते जागते रहते हो और दिन में लायानी घूमते रहते हो। तुम्हारे सोचने की ये सारी मश्क, इसके अलावा कुछ नहीं। पहले तुम्हें खुद होना होगा, तुम कौन हो पहले ये जानना होगा, फिर तुम्हारा सोचा वो सब नतीजे लाएगा जो नतीजे तुम चाहते हो। अपने साथ इंसाफ कर लो, दुनिया के साथ, माशरे के साथ, मुल्क के साथ इंसाफ तुम खुद ही कर लोगे। हकीकी इनकलाब तुम्हारे साथ वाक़ हो सकता है, माशरे और मुल्क के साथ नहीं। कभी किसी सोसाइटी में ऐसा इनकलाब नहीं आया जिसने मसाइल को कई गुना ना कर दिया हो। इनकलाब की नेचर को समझो, ये गारे हिरा की तन्हाई में आता है और फिर दुनिया में खुद ट्रांसलेट हो जाता है। ये मुफीद तन्हाई का लाजमी नतीजा है। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सोच के मुताबिक सारी दुनिया बदल जाए और सबसे आखिर में तुम बदलो। ऐसी तब्दीली कभी नहीं आई, कभी आएगी भी नहीं। ये दुनिया कभी भी नहीं बदली है, किसी की भी सोचों से नहीं बदली है। ये बड़े बड़े फ़लसफियों और बड़े बड़े साइंसदानों की सोचों से नहीं बदली, तो तुम्हारे सोचने से क्या खाक बदलेगी। हाँ, फ़र्द बदले हैं, बदल रहे हैं, बदलते रहेंगे और इन्हीं अफराद की वजह से इंसानी ज़िंदगी बरकरार है। जो नज़र आता है वो कैची है, वो आँख को पकड़ता है,
حواس کو پکڑتا ہے، اس لیے وہ تمہارے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ نو نقد نہ تیرا ادھار کو اصول مان کر تم اسی پیک کرے محسوس کو پکڑتے ہو۔ بچپن ہی سے مقابلہ سکھایا جاتا ہے اسی پیکر محسوس میں آگے بڑھنے کا۔ مادی دنیا کی ساری دلکشی اسی میں ہے کہ وہ ویزیبل ہے، وہ نظر آتی ہے، لیکن کیا اسے زندگی کا معیار بنایا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ زندگی کا معیار صرف ایک ہو سکتا ہے، تمہاری زندگی کا تجربہ، وہ خوشگوار ہے یا نہیں ہے۔ یہ واحد ترازو ہے جو طے کرے گا تمہاری زندگی کیسی ہے۔ اگر کوئی مالی کامیابیاں سمیٹ رہا ہے، بہت مشہور آدمی ہے، بہت دولت مند ہے، خاندانی رئیس ہے اور مطمئن ہے، زندگی کا اس کا تجربہ خوشگوار ہے، بلسفل ہے، پیسفل ہے، تو یقین مانو وہ صوفی ہے، وہ آرٹ آف لائف کو جانتا ہے۔ مادی چیزیں، حسی اشیاء بنیادی طور پر ٹریپ ہیں۔ اس ٹریپ کو جو سمجھتا ہے وہ انہیں برتتا ہے مگر ان کا غلام نہیں ہوتا۔ دوسرے وہ ہیں جنہیں سوسائٹی ایک خاص ڈھنگ سے تیار کرتی ہے۔ یہ عادتی جینے والے ارد گرد لوگوں کو دوڑتا دیکھ کر دوڑنا سیکھ جاتے ہیں، یہ جانے بنا ساری زندگی دوڑتے رہتے ہیں کہ وہ دوڑ کیوں رہے ہیں۔ یہ اس ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ حسی اشیاء اور مادی چیزوں کو فی نفس ہی مقصد بنا لیتے ہیں۔ جاگا ہوا انسان وہی ہے کہ جو نظر آ رہی چیزوں میں نہ نظر آنے والی زندگی کو دیکھ لے، الٹیمیٹ ریالٹی کو دیکھ لے۔ تم نے پھولوں کا ہار دیکھا ہے؟ پھولوں کی مالا، تسبیح دیکھی ہے؟ ہار میں، مالا میں پھول نظر آتے ہیں، تسبیح میں دانے نظر آتے ہیں، مگر ہار کو ہار بنانے والا دھاگا تم نہیں دیکھ سکتے۔ ہار کو ہار بنانے والا دھاگا نظر آنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہار کی خرابی ہوگی۔ وہ نہ نظر آنے والا ہی وہ ہے جس سے چیزیں ویسی نظر آ رہی ہیں جیسی وہ نظر آتی ہیں۔ تسبیح میں تسبیح کا دھاگا نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ یہ تسبیح بنانے والے کے فن پر سوالیہ نشان ہے۔ تمہاری یہ مادے کی دنیا میں بھی ایک نہ نظر آ رہا اصول ہے۔ زندگی کی تسبیح میں ایک دھاگا ہے، حیات کی مالا میں ایک نادیدہ رشتہ ہے۔ اس نظر نہ آنے والے دھاگے کا نام تم کچھ بھی دے لو، نیچر، خدا، بھگوان، ہستی، شعور، کچھ بھی، وہ نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ سے وہ سب ہے جو نظر آ رہا ہے، وہ سب ویسا ہے جیسا کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ زندگی کی نیچر یہی ہے۔ تمہاری انا دیکھتی ہے دنیا کی چیزوں کو، مائنڈ حواس کی دنیا کی چیزوں کو دیکھتا ہے، مگر حواس کی زد میں آنے والی ساری چیزوں کا ہونا جس کی وجہ سے ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تم پھولوں کی مالا کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والا دھاگا تمہیں سمجھ میں آتا ہے۔ تم تسبیح کو دیکھتے ہو تو نہ نظر آنے والے دھاگے کو مان لیتے ہو، مگر زندگی کو تم دیکھتے ہو، چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں وہ نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے زندگی یوں ہے جیسی کہ یہ ہے۔ خدا تمہاری کائنات میں موجود وہی اصول ہے، وہی دھاگا ہے۔ اس دھاگے کا نہ نظر آنا ہی اس کائنات کا حسن ہے، مگر اس کے نہ نظر آنے کو یہ سمجھ لینا کہ وہ ہے ہی نہیں، یہ حماقت ہے۔ ہوتا تو یہ کہ تم یہ کوشش کرتے کہ زندگی کی مالا کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ مالا ایسی ہے تو اس مالا کو جوڑ کر رکھنے والا کوئی دھاگا ہونا چاہیے۔ کبھی تم نے زندگی کی ایکتا کو محسوس کیا ہے؟ ایک ٹرم ہے بٹرفلائی ایفیکٹ، جس کی وضاحت یہ ہے کہ اس کائنات میں کہیں کوئی تتلی بھی اپنے پر جب پھڑ پھڑاتی ہے تو اس کا اثر بھی پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ یہ کائنات یوں کنیکٹڈ ہے، بڑی مہارت کے ساتھ، پھولوں کی مالا تسبیح سے کہیں زیادہ مہارت کے ساتھ تم اس زندگی کی ایکتا کو، وحدت کو، وننس کو نہیں دیکھ پاتے، اس لیے تمہیں اس دھاگے کا خیال نہیں آتا جو اس وحدت کی وجہ ہے۔ تم مائنڈ سے، انا سے دنیا کو دیکھتے ہو، اور انا اور مائنڈ چیزوں کو جن ذریعوں سے سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے سے، ان کی بنیادی فطرت ایسی ہے کہ وہ چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم نے اس درخت کو دیکھا، پھر ایک دوسرے درخت کو دیکھا،
دونوں کو دو میں تقسیم کیا کیونکہ تمہاری آنکھ دکھا رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک سپیس ہے، ایک خالی جگہ ہے۔ لیکن سوال پوچھئے ذرا خود سے، وہ خالی جگہ کیا ہے؟ کیا سائنس تمہارے اس خلا کو خلا مانتی ہے؟ سائنس تو کہتی ہے کہ مادے کی تین حالتیں ہیں، ایک ٹھوس، ایک مائع، ایک گیس۔ درخت مادے کی ٹھوس حالت ہے، اور دو درختوں کے درمیان موجود خالی جگہ جسے تم خلا کہہ رہے ہو، عدم کہہ رہے ہو، وہ بھی مادہ ہی ہے، بس مادے کی دوسری حالت ہے، گیسی حالت۔ اب اگر ان دو درختوں کے درمیان سپیس ہے ہی نہیں تو آنکھ کیسے اس کو تقسیم کر سکتی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تمہاری آنکھ اگر مادے کو گیسی حالت میں بھی دیکھ سکنے کے قابل ہو پاتی تو کبھی تم یہ نہ کہہ پاتے کہ یہ ایک درخت ہے، یہ دوسرا، پھر دوسرا فنا ہو جاتا۔ سو یہ جو تمہارا دیکھ پانا ہے، جو تمہارے دیکھنے کی صلاحیت ہے، یہ تمہاری آنکھ کی محدودیت ہے۔ فرض کریں آپ کی آنکھوں پر ایک ایسی اینک لگا دی جائے جس کی طاقت الیکٹرون مائکروسکوپ جیسی ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اگر وہی دو درخت تم دیکھنے کی کوشش کرو گے تو ان کو دو نہ کہہ سکو گے، تمہیں صرف مالیکیولر رقص دکھائی دے گا، ایٹم اور مالیکیول گردش کرتے نظر آئیں گے۔ پوری کائنات میں کوئی بھی مادی وجود تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ الیکٹرون مائکروسکوپ نے کیا کیا ہے تمہاری آنکھ کے ساتھ؟ اس نے تمہاری آنکھ کی صلاحیت کو کم کیا ہے نہیں، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ جب تمہارے دیکھنے کی صلاحیت بڑھی تو دنیا کی حقیقت کتنی بدل گئی۔ جس کو تم بصیرت کہتے ہو وہ اصل میں دیکھنے کی اسی صلاحیت کا نام ہے کہ جب تم کنویں کے مینڈک ہی نہیں رہ جاتے، دریاؤں اور سمندروں کو بھی تصور کرنے کی صلاحیت پا لیتے ہو۔ تمہارے سارے حواس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کرو، یہ تمہیں دنیا اور تمہاری حقیقت کے بارے میں بتا کم رہے ہیں، چھپا زیادہ رہے ہیں۔ تمہارا مائنڈ اور تمہاری انا انہی حصی معلومات سے تشکیل پاتی ہے، اس لیے یہ ہمیشہ محدود ہوتی ہے۔ تم نے لیبل سنے، چیزوں کے نام سنے، چیزیں دیکھی، چھوئیں، محسوس کی، اور انہی معلومات کی بنیاد پر اپنی ایک پرسنالٹی بنا لی۔ یہ جو تشخص تم نے تخلیق کیا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب اسی کو تم اپنا آپ سمجھ لیتے ہو، جب سائے کو تم جسم مان لیتے ہو، وہاں سے مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تم نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے۔ تم وہ تھے جس نے یہ انا، یہ تشخص تخلیق کیا۔ تم سے غلطی کہاں ہوتی ہے؟ غلطی تب ہوتی ہے جب تم اپنی ہی بنائی اس مخلوق کو اپنے آپ کے ساتھ خلط ملط کر بیٹھتے ہو۔ یہیں سے سراب جنم لیتا ہے، یہیں سے ساری حقیقت دھند میں لپٹتی ہے۔ انا ملکیت ہے تو تم پرفیکٹ ہو، لیکن انا مالک ہو گئی تو تم اب محض غلام ہو۔ دیکھتے ہو اپنی دوڑ دھوپ کو، دیکھتے ہو اپنی انزائٹیز کو، خواہشوں کو، ان خواہشوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہوتے دکھوں کو۔ انا اسی سراب میں زندہ رہتی ہے، یہ کبھی تمہیں مطمئن نہیں ہونے دے سکتی کیونکہ یہ ہمیشہ ہی تشنا رہتی ہے۔ انا کی خواہشوں پر غور کرو۔ کوئی بڑی سے بڑی بھی چیز جب تم پالو تو کچھ دن میں وہ کامیابی بچے کا وہ کھلونا بن جاتی ہے جس میں بچے کو کوئی دلچسپی نہ رہی ہو۔ انا کی مادے کی یہ دنیا مالا میں پروئے پھولوں جیسی ہے، لیکن پھولوں کی مالا اسی لیے ہے کہ اس میں ایک دھاگا ہے جو سب پھولوں کو جوڑ کے بیٹھا ہے۔ تمہارے مادے کی دنیا، یہ سارے لوگ، یہ ساری اشیاء مل کر زندگی کی مالا بنتی ہیں، اور اس مالا کو بناتا ہے خدا۔ خدا کو تم اس دنیا سے نکال دو گے تو زندگی کی یہ مالا نہیں رہے گی، بلکہ ہر چیز میں تقسیم پیدا ہو جائے گی، اور یہی تقسیم تمہاری دنیا کا دکھ ہے۔ خدا اس کائنات میں سانس کی طرح ہے۔ تم خدا سے دور ہوگے تو زندگی سانس سے محروم ہوگی، اور سانس سے محروم زندگی کوئی نہیں کہتا۔ دیکھتے نہیں ہو جو لوگ مر جاتے ہیں تو تم انہیں انسان نہیں، لاش کہتے ہو، میت کہتے ہو۔ خدا کے بغیر اس کائناتی زندگی کا امکان نہیں رہ جاتا، بس یہ دنیا ایک قبرستان بن جاتی ہے۔ زندگی کی اس مالا کو پھول پھول دیکھنا بصارت کا کام ہے، اور مالا کو مالا کی شکل میں دیکھنا، ایک میں دیکھنا، وحدت میں دیکھنا بصیرت کا کام ہے۔ جسے تم صوفی کہتے ہو وہ تمہاری اسی دنیا کا حصہ ہی ہوتا ہے، وہ تمہاری اسی دنیا کو ہی جیتا ہے۔ اس کے بھی رشتے ہوتے ہیں، بزنسز ہوتے ہیں، کام دھندے ہوتے ہیں، مگر اس کی بصیرت بیدار ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ الگ الگ دیکھتا ہے، مگر جانتا ہے کہ سانس کا ایک دھاگا ہے جو ساری کائنات کو جوڑے ہے۔
صوفی ہو کر کچھ الگ کرنا نہیں ہوتا، صوفی ہونا بس اس آگہی کا نام ہے کہ سب الگ جو نظر آتا ہے وہ الگ ہے نہیں، یہ کائنات ایک وحدت ہے، اس وحدت کو محسوس کرنے والا شخص ہے صوفی۔ زندگی کئی رنگ کے پھولوں سے تشکیل پاتی ہے، کئی رنگ کے ان پھولوں کو ایک گلدستے کی شکل میں دیکھنے والا ہے صوفی۔ زندگی کئی دانوں پر مبنی ایک تسبیح ہے، صوفی ان کئی قسم کے دانوں کو ایک لڑی میں پرو کر تسبیح کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔ صوفی وہ ہے کہ جس کی بصیرت کے الیکٹرون مائکروسکوپ سے دیکھتی ہے اور منوتو کی تقسیم کھو جاتی ہے۔ ساری تقسیمیں انا کی ہیں اور صوفی ان سے ماورا ہو جاتا ہے، اور اسی انا سے ماورا ہوتے ہی وہ دیکھ لیتا ہے کہ تقسیم جھوٹ ہے، وحدت سچ ہے۔